بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ سرگودا کے بعد آج پی ٹی آئی نے گجرات میں جلسہ کیا، عمران خان نے وہاں پہ ایڈریس کیا۔ پہلے کی طرح آج بھی ایک تاریخی جلسہ جو کہ بہت ہی بڑی تعداد میں لوگوں نے اٹینڈ کیا، کہا جاتا ہے کہ گجرات کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا۔ یہاں پہ جو بات چیت کی عمران خان نے تھی تو تھوڑی مختلف، لیکن میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ سرگودا کے جلسہ کے بعد، یعنی سرگودا کے جلسہ میں اور پھر اس کے بعد یہاں گجرات، عمران خان کا جو بیان ہے وہ پہلے کی نسبت اگریسو ہوتا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ عمران خان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ جو تھوڑا سا وقت گزرا، جو حکومت بدلی گئی، رجیم چینج ہوئی، جس طریقے سے ہوئی وہی بہت کافی تھا کہ اس سے عمران خان کو اس چیز کا غصہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک تو بیرونی سازش، دوسرا یہ کہ لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، پیسہ لگایا گیا۔ اب اگر آپ کسی کی چلتی حکومت گرا دیں اور اس میں اس کا قصور نہ ہو بلکہ سازش کے ذریعے گرائی جائے تو لازماً اس کا امپیکٹ یہی ہوگا کہ ایک آدمی کو بہت غصہ ہوگا کہ یہ حکومت کیوں گرائی گئی۔ میاں نواز شریف وہ آج دن تک چلاتے ہیں کیوں نکالا، حالانکہ ان کو پتہ کہ کیوں نکالا۔ ان کی حکومت تو ان کی کرپشن کی وجہ سے گئی، ان کے مقدمات کی وجہ سے گئی۔ آج دن تک انہوں نے ان چیزوں کی منی ٹریل نہیں دی جو ان کے نام پہ پاناما میں آئیں، لیکن وہ تل ملا رہے ہیں کیوں نکالا۔ تو یہاں تو معاملات سارے سیدھے تھے، کوئی ایسی بات تھی نہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ حکومت کیوں گرائی گئی۔ البتہ وہ روس کا قصہ ہوا کہ رشیا جانا ہوا اور بہانہ بن گیا، اور اس سے پہلے بھی ایبسولوٹلی ناٹ اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ لازماً اس چیز کا غصہ ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان نے کافی، میں سمجھتا ہوں، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر جب اس حکومت نے، جو کہ سازش کی بنیاد پہ معرض وجود میں آئی، انہوں نے جب ہائی ہینڈڈنس، ظلم، بربریت، شیطانیت اور جھوٹے مقدمے، الزام تراشیاں، جب یہ کام شروع کیا تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں عمران خان نے کافی تحمل سے اس کا مقابلہ کیا۔ آپ خاص طور پہ 25 مئی کا واقعات دیکھ لیں، جس بے دردی سے لوگوں کے اوپر، بچوں پہ، عورتوں کے اوپر چڑھائی کی گئی اور ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی، وہ کہاں بھی کسی بھی اور مہذب معاشرے میں ہوتا تو اس حکومت کو لوگ چھوڑتے نہ، لیکن یہاں پہ خاصا تحمل دکھایا گیا۔ لیکن اب حد ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے کہ عمران خان نے ابھی یہ کہا، اس میں اپنی تقریر میں ہی وہاں پہ کہا کہ میں گورنمنٹ کو اس بات کی وارننگ دیتا ہوں کہ اگر ہماری وکٹمائزیشن ختم نہ ہوئی تو پھر ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ غصے کا اظہار تھا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ اب اکتا چکا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کہ آپ نے بہت زیادتیاں کر لیں اور اب مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ جس شخص نے بھی تھوڑے بہت حمایت کی پی ٹی آئی کی، وہ مجرم ٹھہرا۔ جس چینل نے حمایت کی وہ چینل مجرم ٹھہری۔ وکٹمائزیشن ہوئی، آپ دیکھ لیں شہباز گل کی انتہائی بربریت سے اس شخص کو مارا گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ارشد شریف ملک چھوڑ گیا، جمیل فاروقی کا کیا حال کیا انہوں نے، اور اس سے بڑھ کے پارلیمنٹرین جو ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں سندھ اسمبلی میں، ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ آپ پارٹی کے اوپر اتنا ظلم کر کے تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پارٹی چھوڑ دیں، وہ ظلم سے بچنے کے لیے، اس بربریت سے جان چھڑانے کے لیے وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن قدرت کے کام ہیں کہ جیسے جیسے یہ سختی کرتے ہیں وہ
ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی جو لگاؤ ہے عمران خان کے ساتھ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کہ اس حکومت کو، اس نالائق حکومت کو دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بے سود کوشش ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس سے ان کو بدنامی بھی ہوگی انٹرنیشنلی بھی، پاکستان میں بھی، جیسے ابھی یہ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا انتہائی احمقانہ، بیوقوف اور لغو قسم کا الزام لگا کے اپنا بھی منہ کالا کیا، باہر ملک کو بھی بدنام کیا، اور یہاں پہ ملا کے آپ کو وہ کیس ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دہشت گردی والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ لہذا ان حرکتوں سے ان کو باز آ جانا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو بھی شرمسار کر رہے ہیں اور ملک کو بھی۔ گجرات میں یہ پبلک گیدرنگ تھی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پی ایم ایل کیو کا یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، چودھری پرویز الہی وغیرہ یہاں پہ کافی حاوی ہیں، عموماً یہاں سے یہ سیٹیں جیتتے رہے ہیں۔ عمران خان نے یہاں پہ تقریر کے دوران خاص طور پہ شہباز گل کا ذکر کیا کہ اس کے ساتھ آپ نے بڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے، اور حلیم عادل شیخ جو کہ سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کے ساتھ آپ نے بہت برا سلوک کیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح جمیل فاروقی کا اس نے ذکر کیا، اور وارننگ دی کہ اگر یہ جاری رہا، یہ سلسلہ سارا اسی طرح چلتا رہا، تو پھر ایسے ایکشن جو ہیں ان کے کچھ نتائج بھی ہوں گے۔ ہر دفعہ جب عمران خان یہ بات کرتا ہے اس طرح کی، تو اس کو دھمکی سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دھمکی دے رہے ہیں۔ دھمکی نہیں ہے۔ آپ برا کریں گے تو برا پائیں گے، اس کا برا نتیجہ ہوگا۔ آپ اچھا کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، آپ کو بھی اچھا صلہ ملے گا۔ اب جو حکومت کر رہی ہے، جس طرح کی لاقانونیت، ظلم، جھوٹے مقدمے، اور اوپر سے ایک پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ والے، اللہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی غلامانہ سوچ سے ہی باہر نہیں آ سکے، وہ اس میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ پیچھے رحمت صلی اللہ وغیرہ اور لوگ جو انہوں نے پولیس کے آفیسرز وغیرہ جو کرپشن میں نکلے ہوئے تھے، ان کو لا کے یہاں پہ رکھا ہے، ان پہ بڑا احسان کیا، وہ ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ تو اداروں کا، جتنے بھی ادارے، ایف آئی اے ہے یا ایف پی آر ہے یا یہ پولیس وغیرہ، ان سب کا ایک غلط استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے نتائج تو ہوں گے۔ عمران خان نے صرف یہی ایک وارننگ دی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اچھے برے نتائج تو ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم اور زیادتی کرتے رہیں اور اس کا کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نہ آئے۔ اس نے یہ بھی وارننگ دے دی کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو چونچوں کا مربع ہے، یہ جان لے کہ یہ میچ نہیں جیت سکتے، جس سے مراد یہ کہ یہ حکومت جو ہے یہ کبھی بھی عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو شکست نہیں دے سکتی، اور نہیں دے سکے گی۔ یہ بصورت عمران خان نے اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ گرمایا، ان کو کہا کہ آپ تیار رہیں میری کال کے لیے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیلنجز پہلے سے زیادہ ہوں گے، اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی، اور اس امپورٹڈ حکومت کو ہم نے راہ راست پہ لانا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ سازش کے ذریعے حکومت میں آئے، اور مقصد ان کا صرف ایک ہی تھا، اور وہ نظر آتا ہے سب کو، آپ کو، مجھے، ہم نے دیکھا آتے ہی جو انہوں نے کام کیا۔ کرپشن کے کیسز ان کے بڑے زبردست تھے، اربوں روپیہ کھایا ہوا تھا، اور ان سے جان چھڑانا بنیادی مقصد تھا۔ چنانچہ بیرونی سازش کا حصہ بنتے ہوئے انہوں نے دیر نہیں لگائی، فٹافٹ، اور کیونکہ آتے ہی انہوں نے وہ اپنے مقدمات کو صاف کیا۔ عوام کو عمران خان نے خاص طور پہ وارننگ دے دی کہ آپ کو اگر حکم ملا، میں نے اشارہ دیا، تو پھر آپ کو سڑکوں پہ آنا ہوگا۔ اور یہ بات درست ہے کہ اگر حکومتیں، مشکل یہ ہے کہ آپ احتجاج کرتے ہیں اور ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے، اور یہاں ایسی حکومتیں ہیں کہ ان کے اوپر جو نہیں رینگتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ احتجاج کرتے رہیں یورپین سٹائل، جہاں یورپ میں صرف سڑکوں کے اوپر پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی حکومتوں پہ اثر پڑتا ہے، وہ نوٹس لیتے ہیں اور ان کی تکلیف کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آپ جلسے کریں، تقریریں کریں، پلے کارڈ اٹھائیں، احتجاج کریں، کوئی نہیں ہلتا۔ جب اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی ہے، جب آپ توڑ پھوڑ اور لا قانونیت ہو جاتی ہے، تو شروع میں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب قانون حرکت میں آئے گا، قانون بھی حرکت میں آ جاتا ہے، پھر بھی جب چیزیں آپ سے کنٹرول میں نہیں آتی تو ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے اور حکومت کا بھی۔
سو اس سے پہلے حکومتوں کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ یہ جو حالات ہیں یہ بگڑ کے کسی ایسی نیچ پہ نہ پہنچے جہاں ملک کا زیادہ نقصان ہو۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جھوٹ بولتے رہے اس زمانے میں کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی۔ عمران خان نے بھی تقریر میں یہی بتایا کہ خود ان کے حالات دیکھیں کہ انہوں نے جتنی مہنگائی کی ہے وہ اب ہمارے والے وقت سے کئی گنا زیادہ ہے، اور IMF سے PTI بھی ڈیل کرتی تھی لیکن مہنگائی کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، جو بہت مجبوری تھی، جتنا تھوڑا بہت ہو سکتی تھی وہ کی، لیکن یہ حشر تو نہیں کیا کہ IMF کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے اس کی ناک کے نیچے تو تباہی پھیر کے رکھ دی۔ آج ملک کا جو حشر ہے، جو لوگ رو دو رہے ہیں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو بجلی کے بل آئے ہیں لوگوں کے، وہ انہوں نے بل ادا نہیں کیے کیونکہ وہ کہنے لگے کہ جی ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ کو ریونیو ہی اکٹھا نہ ہو، آپ نے ریٹ اتنے بڑھا دیے تو اس سے آپ کا اپنا بھی نقصان، لوگ بل نہیں دیں گے، آپ کنیکشن کاٹ دیں، کتنے کاٹیں گے، لوگ چوری کرنا شروع کر دیں گے، کنڈا لگا لیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ملک میں لاقانونیت پھیلائیں گی اور اس مہنگائی کی وجہ سے خصوصی طور پہ جرائم بڑھیں گے۔ عمران خان نے یہ بھی کلیم کیا کہ وہ ایک ایسی فارن پالیسی لانا چاہتے تھے جو عوام کے مفاد میں ہو، جیسے رشیا کے ساتھ اگر آپ نے تعلقات رکھنے ہیں اور رشیا سے سستا تیل آپ کو مل رہا ہے تو آپ لیں۔ اس کا فارن پالیسی سے زیادہ اپنے ملک کی معاشیات سے تعلق ہے۔ آپ اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کو سستی چیز دینا چاہتے ہیں، تو برائی کیا ہے؟ لیکن آج یہ حکومت آئی ہے، یہ باہر کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، انہوں نے رشیا سے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، تیل لینے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے رشیا کے ساتھ جو اس سے پہلی حکومتوں نے اور عمران خان نے جو رشیا کے ساتھ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی، تعلقات کچھ بہتر کیے تھے، انہوں نے اپنے باہر بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ تعلقات دبو دیے۔ اب رشیا کے ساتھ کم از کم اس حکومت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں رہے۔ یہ جو حکومت ہے اس میں بیٹھے ہوئے آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ یہ لوگ ہیں، اور ان کو اس نے عمران خان نے ایڈریس کر کے کہا کہ بیسیکلی یہی سازش کے اصل مورے جو پاکستانی تھے وہ یہی تھے کہ انہوں نے بیرونی آقاؤں کے ساتھ مل کے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا۔ برصورت اس نے قوم کو جگانے کی کوشش کی، عمران خان نے، اس نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کا وقت ہے، اور اگر عوام چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایک انقلاب آئے تو پھر اس کے لیے یہ موقع ہے۔ اور اس نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ آج پاکستان میں عوام میں پہلے کی نسبت اویئرنیس بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی یہ جد و جہد جو ہے یہ آگے لے کے جانے کے لیے مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی آج کی تقریر ایک پھر اپنے عوام کو ایک ڈائریکشن دے رہی تھی، ایک رستہ دے رہی تھی، لیکن اس میں آج کی بیٹھی ہوئی کرپٹ گورنمنٹ جو ہے حکومت، اس کے لیے بھی ایک وارننگ تھی، اور وہ وارننگ اسی وجہ سے ہے کہ تم جو غیر قانونی کام کر رہے ہو، جو ظلم کر رہے ہو، وکٹمائزیشن کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر آپ کی کنفرنٹیشن لازماً ہوگی، اور یہ حکومت جو صرف اسلام آباد کی چھوٹی سی ٹیریٹری کے اندر محدود ہے، اس کے لیے پھر بڑے زیادہ مسائل ہوں گے۔ اور یہ سمجھنے کی بات، اگر عقل مند کوئی اس کو دیکھے سمجھے تو وہ ضرور ہوش کے ناخن لے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔